ٹائیگر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ بات اخبارات میں بھی شائع ہوئی ہے کہ پہلے تو ان لوگوں کو کندھوں پر ضربیں لگا کر مفلوج کیا گیا تھا اور پھر ان پر ہلاکت طاری کی گئی تھی۔ ہاں، ہنگری نے ایک طویل سانس لے کر ہانپتے ہوئے کہا، کیا تم ان لوگوں کی حالت دیکھ کر یہ نہیں کہو گے کہ دنیا میں آج سے پہلے اس سے زیادہ بھیانک انداز میں کسی کو موت سے ہمکنار نہیں کیا گیا ہوگا؟ نہیں، ٹائیگر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، قاتل کو چاہیے تھا کہ اپنے ہاتھ استعمال کرنے کی بجائے ریوالور استعمال کرتا، اس طرح وہ دوسروں کی نگاہ میں آنے سے محفوظ رہ سکتا تھا۔ پھر ان اموات سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل اپنے فن میں اناڑی ہے۔ وہ کیسے؟ ہنگری کی سانس پھول گئی اور وہ بری طرح ہانپنے لگا۔ مارے غصے کے خون اس کی کن پٹیوں پر ٹھوکریں مارنے لگا تھا۔ وہ کیسے؟ اس نے چیخ کر پوچھا، جیسے اپنے فن پر انگشت نمائی پر احتجاج کر رہا ہو۔ پیشانی پر ضرب لگانے کے لیے جس مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں زیادہ طاقت آزمائی بیکار ہوتی ہے۔ ٹائیگر نے لاش کے ماتھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وضاحت کی، انگلی کو صرف پہلے جوڑ تک کھوپڑی کے اندر دنسنا چاہیے۔ فوری موت کے لیے انگلی کی پور کا صرف دماغ سے چھونا ہی کافی ہوتا ہے، جبکہ اس قتل میں پوری طاقت استعمال کی گئی ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کسی احمق کراٹے فائٹر کا ناقص کارنامہ ہے۔ گویا تمہارے نزدیک یہ کوئی نرالی اور انوکھی بات نہیں کہ دنیا میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو محض اپنے خالی ہاتھوں سے ایسا کر سکتا ہے۔ ہنگری نے تلخی سے دریافت کیا، نرالی بات ہے لیکن بے حد گھٹیا درجے کی، ٹائیگر نے جواب دیا اور کنکھیوں سے ہنگری کی طرف دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ مسکرا رہا ہے اور اس کا جسم متوازن حالت اختیار کر رہا ہے، اور چونکہ ٹائیگر کی جسمانی اور روحانی تربیت بڑے زبردست پیمانے پر ہوئی تھی، اس لیے غیر ارادی طور پر اس نے غلطی کی، جبکہ اس کے روحانی طور پر تربیت یافتہ جسم نے بالکل درست رد عمل ظاہر کیا۔ ہنگری کا دایاں ہاتھ ٹائیگر کی طرف لپک پڑا اور ٹائیگر نے اسے تھام لیا، لیکن ایسا کرتے وقت اسے اپنے بائیں کندھے میں تھوڑا سا براہ راست درد محسوس ہوا۔ نیز ہنگری کا بازو اس کی گرفت میں آگے بڑھتا رہا، حتیٰ کہ وہ کندھے سے چھوتا ہوا آگے نکل گیا۔ یہ ایک جنونی قسم کا حملہ تھا، ناقابل یقین اور 100% خودکشی کے مترادف۔ ٹائیگر نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی ایسی حماقت کا مظاہرہ نہیں دیکھا تھا۔ توانائی اور تکنیک کے استعمال میں صحت کے لیے زبردست تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور کوئی بھی کسی کو ایسی حماقت آمیز تربیت نہیں دیتا۔ ٹائیگر جیسے ماہر فن حرب کے خلاف اس قسم کا داؤ استعمال کرنا سراسر خودکشی ہی تھا۔ ہنگری کا دایاں ہاتھ تو ٹائیگر کے کندھے سے چھو کر آگے بڑھ چکا تھا، اور اگر ذرا سا بھی غافل ہوتا تو اپنا کام بھی کر گیا ہوتا، لیکن اس دوران میں ہنگری کا چہرہ، اس کی کھوپڑی اور اس کا گلا، نیز اس کا سینہ اور دل ٹائیگر کے دائیں ہاتھ یا بائیں ٹانگ کے لیے بہترین ہدف تھے۔ اس اعتبار سے ہنگری کا داؤ واضح لفظوں میں آؤ اور مجھے قتل کر دو کی زندہ مثال بن گیا تھا۔ ٹائیگر کا دایاں ہاتھ حرکت میں آیا اور اسے ہنگری کے حلق تک پہنچنے کے لیے صرف نصف فٹ کا فاصلہ طے کرنا پڑا تھا۔ نرخرا ادڑ گیا اور سینے کی ہڈیاں یوں ٹوٹ گئیں جیسے خشک شاخیں ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں۔ ٹائیگر نے پلٹ کر اس شخص کی طرف دیکھا جس نے مرنے کے لیے مردہ خانے کی فضا کا انتخاب کیا تھا۔ ٹائیگر کو اپنے بائیں شانے میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ کر یوں اپنا بازو لہرانے لگا جیسے کوئی ملاح چپو چلاتا ہے۔ اس دوران میں وہ انگلیاں بھی تیزی سے کھولتا اور بند کرتا جا رہا تھا۔ اگرچہ اس ورزش سے اسے زیادہ فائدہ نہیں ہوا، تاہم بازو کسی حد تک متحرک ضرور ہو گیا۔ ہنگری تابوت کے قریب فرش پر دراز تھا اور اس کی زبان حلق سے باہر لٹک آئی تھی۔ نرخرا جس انداز میں تباہ ہوا تھا، اس کے دباؤ سے جبڑے کھل گئے تھے اور زبان نکل آئی تھی۔ اوہ ملون! ٹائیگر نے زیر لب اسے کوسنا شروع کر دیا۔ وہ ایک ایسے آدمی تک پہنچ گیا تھا جو مقتول گورین کے سلسلے میں خاصی معلومات فراہم کر سکتا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں انجام کو پہنچ گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹائیگر کے تربیت یافتہ جسم نے خودکار نظام کے تحت رد عمل ظاہر کیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس شخص کو ٹائیگر کے ہاتھوں اس انداز سے کیفر کردار تک پہنچانا کسی کی خواہش تھی۔ کوئی چاہتا تھا کہ وہ اس کے ذریعے ہلاک ہو جائے، گویا کسی نے دانستہ اسے راستے سے ہٹانے کے لیے اس کے پاس بھیجا تھا۔ ایک بار پھر ٹائیگر کو اندھیرے میں بھٹکنا پڑ رہا تھا کہ بہرام کا وہ خاص ماتحت گورین کیوں قتل ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اسے ایک لاش بھی ٹھکانے لگانی تھی۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے کام کرنے لگا کیونکہ بایاں بازو کندھے کے نیچے سے انگلیوں کی پوروں تک مفلوج حالت میں لٹک رہا تھا اور وہ اسے استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنے بائیں بازو پر کسی ایسی شاخ کا گمان ہو رہا تھا جو ٹوٹنے کے باوجود درخت سے علیحدہ نہ ہوئی ہو۔
اس وقت وہ بینک افسران میں سے جس شخص کی لاش کے قریب کھڑا تھا وہ حسابات کے ناظر کی لاش تھی۔ ٹائیگر نے تابوت کا جائزہ لیا تو اسے ناظر حسابات کے نیچے سرخ رنگ کا گدی دار بستر سا دکھائی دیا۔ یہ بستر تابوت میں لاش کو سیدھی رکھنے کے لیے ایک سہارا کا کام دے رہا تھا۔ ٹائیگر نے محسوس کیا کہ یہ گدی دار بستر خاصا دبیز ہے۔ اس نے دائیں ہاتھ سے تابوت میں پڑی ہوئی لاش اٹھائی اور ڈھکنے پر رکھ دی۔ اسے بہت تیزی سے کام کرنا تھا کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ تھا جہاں کسی وقت بھی کوئی آ سکتا تھا۔ لاش اٹھانے کے بعد اس نے کشن والا حصہ ایک طرف سے ادھیڑنا شروع کر دیا۔ بستر ادھیڑنے کے بعد ٹائیگر نے نیچے بنے ہوئے کھچیوں کے جال کو توڑ کر ہموار کیا اور فرش سے ہنگری کی لاش اٹھا کر اس خلا میں ڈال دی جو بستر کی جگہ بن گیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد ٹائیگر نے ادھرا ہوا کپڑا ٹھیک سے ہنگری کی لاش پر پھیلایا اور اس کے چہرے پر تکیہ بنانے کے لیے کچھ روئی اور اسفنج سمیٹ کر چھوٹا سا ڈیر لگا دیا۔ محتاط نظروں سے دائیں بائیں دیکھ کر اس نے ایک بار پھر تابوت کے ڈھکنے پر پڑی ناظر حسابات کی لاش اٹھائی اور اسے بستر پر ڈال دیا۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ رنگ آئی تھی۔ تم جس انوکھی اور غیر معمولی بات کا ذکر کر رہے تھے وہ یہ ہے ہنگری، وہ زیر لب بولا۔ دنیا میں شاید ہی کہیں ایسا ہوا ہو کہ مقتول اپنے قاتل کی لاش پر سواری گانٹتا ہوا آخرت کی سفر پر روانہ ہوا ہو، یا قاتل اور مقتول کی ایک ہی وقت میں ایک ہی تابوت میں اور ایک ہی قبر میں تدفین ہوئی ہو۔ اس نے تابوت سے ایک قدم دور ہٹ کر تنقیدی جائزہ لیا۔ ہنگری کی لاش نچلے حصے میں بالکل فٹ آئی تھی اور اوپر والی لاش کا رقبہ چونکہ کافی تھا اس لیے سرسری نگاہ میں تو یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ ناظر حسابات ایک باری تنوتوش والا آدمی تھا جبکہ ہنگری جسامت کے اعتبار سے زیادہ موٹا نہیں تھا، اس لیے تابوت اٹھانے والوں کو بھی کسی اور لاش کی موجودگی کا احساس نہیں ہو سکتا تھا۔ مان ٹائیگر نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ جلدی سے تابوت کی طرف جھک گیا اور ناظر حسابات کے منجمد چہرے پر لتھڑے ہوئے پاؤڈر کو چھو کر دیکھنے لگا۔ اے تم آج جہانی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ کسی نے عقب سے اسے للکارا۔ ٹائیگر آہستہ آہستہ پلٹا اور پیچھے دیکھنے لگا۔ عقب میں سیاہ سوٹ والا ایک شخص کھڑا تھا۔ اس نے سفید قمیص پہن رکھی تھی لیکن اس کا چہرہ اتنا زرد تھا کہ اس پر کسی ایسی لاش کا گمان ہوتا تھا جو ابھی ابھی کسی تابوت سے اٹھ کر چلی آ رہی ہو۔ ٹائیگر نے غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ اس شخص نے بھی اپنے چہرے پر وہی پاؤڈر مل رکھا تھا جو قریب پڑی لاش کے چہرے پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ شخص اسی تدفین گھر سے تعلق رکھتا ہے۔ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، ٹائیگر نے جواب دیا تو نہ جانے کیوں اس کے انداز اور لہجے سے شرارت جھلکنے لگی تھی۔ میں آن جہانی کا پرانا دوست ہوں اور اسے آخری بار دیکھنے آیا ہوں۔ شٹ اپ، وہ شخص ناگواری سے بولا۔ غالباً ٹائیگر کے شریر تاثرات نے اس کی شخصیت کا رنگ ہی بدل دیا تھا۔ آج شب بیداروں کی رات ہے، میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو۔ اگر تم نے آن جہانی سے کھیلنے کی کوشش کی تو میں ہائیں۔ ٹائیگر نے بے یقینی سے آنکھیں پھاڑی۔ کیا یہاں مردے بھی کچھ کھیلا کرتے ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ تم ایک ذہنی مریض ہو۔ زرد چہرے والا شخص غرایا۔ تم لوگ ایسے تدفین گھروں کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہو تاکہ جب بھی موقع ملے لاش کی قیمتی اشیاء غائب کر دو، اور اگر موقع مل جائے تو لاش ہی غائب کر کے کسی تجربہ گاہ میں لے جا کر فروخت کر دو۔ خدا کا شکر ہے کہ میں بر وقت پہنچ گیا، ورنہ میں کہہ چکا ہوں کہ آن جہانی کا پرانا دوست ہوں اور اس کے آخری دیدار کے لیے آیا تھا۔ ٹائیگر نے بدستور مسکراتے ہوئے اور نرم لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف چل دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نووارد کو اس پر مزید کسی قسم کا شبہ ہو اور وہ ناظر حسابات کی لاش کا معائنہ کرنے لگ جائے۔ ایسے میں اس کے نیچے موجود ہنگری کی لاش کا راز فاش ہو سکتا تھا۔ تدفین گھر سے نکل کر وہ دوبارہ بینک کی طرف روانہ ہو گیا۔ بینک پہنچ کر ٹائیگر نے دوبارہ انچارج سے ملاقات کی جس نے اسے خزانچیوں کے ہیڈ سے متعارف کرا دیا۔ ٹائیگر نے اس سے ہنگری کی بیوی جولیا کے سلسلے میں پوچھا جو اسی بینک میں لیڈی کیشیئر تھی۔ ہیڈ نے ایک طرف انگلی اٹھا دی۔ ٹائیگر نے تیر کی طرح سیدھی انگلی کی سیدھ میں دیکھا تو اس کی دھڑکنوں میں خفیف سی تیزی آ گئی۔ وہ جس عورت کو دیکھ رہا تھا، اتنی حسین عورت کی شاید اسے توقع نہیں تھی کہ وہ ہنگری جیسے آدمی کی بیوی ہوگی۔ وہ مضبوط اور حسین چہرے والی عورت تھی۔ اس کی آنکھوں کی ساخت بادام جیسی تھی اور ان میں بے پناہ چمک تھی۔ ٹائیگر نے ایسی جھیل جیسی گہری اور شفاف آنکھیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ لمحے بھر کے لیے وہ ان آنکھوں میں کھو کر رہ گیا۔ اس کے اچھلتے کودتے تاثر سے بھرپور بالوں کی رنگت سنہری تھی اور اس کے بھرپور ہونٹ مرطوب تھے۔ اس کے انداز سے بے پناہ سکون کا احساس ہوتا تھا، اگرچہ وہ اس وقت موٹے سفید کپڑے کے بلاؤز اور ٹویٹ کے اسکرٹ میں ملبوس تھی، لیکن ٹائیگر اس لباس میں ملغوف جسم کی پرکشش ساخت اور حزن کو محسوس کر سکتا تھا۔ اسے بار بار حیرت ہو رہی تھی
کہ اس حسینہ عالم نے آخر ہنگری جیسے احمق قاتل میں کیا خوبی دیکھ کر اس کی شریک حیات بننا منظور کیا تھا۔ ٹائیگر نے بینک بند ہونے کا انتظار کیا، پھر وہ ہیڈ کیشیئر کی اجازت سے جولیا کو ایک پرائیویٹ کمرے میں لے گیا۔ اس کمرے میں بینک میں سیف ڈپازٹ رکھنے والے لوگ اپنے باکس میں اشیاء رکھتے یا نکالتے تھے۔ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ جولی نے بیٹھتے ہی سوال کیا۔ ٹائیگر نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ 20-22 سال سے زیادہ عمر کی نہیں تھی۔ اس کے باوجود وہ اس انٹرویو کے سلسلے میں ایسا رد عمل پیش کر رہی تھی جیسے اس کے اوسان خطا ہو گئے ہوں۔ اس انٹرویو کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تمہارا شوہر ہی وہ شخص ہے جس نے بینک کے بالائی منزل پر واقع کمرے میں بینک کے اعلیٰ افسران کو قتل کیا تھا۔ ٹائیگر نے اس کی جیل جیسی آنکھوں میں ڈوب کر ابھرتے ہوئے وضاحت کی۔ جولی نے اس کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ کچھ دیر پہلے والی گھبراہٹ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اس نے ایک فلٹر سگریٹ سلگائی اور ایک گہرا کش لے کر دھواں اگلتے ہوئے بڑبڑائی، ہاں میں جانتی ہوں تم کیا چاہتے ہو۔ مجھے اس کے دوستوں سے دلچسپی ہے، ٹائیگر نے نرمی سے جواب دیا۔ ان دوستوں سے جنہوں نے اسے فن حرب سکھانے کے بعد استعمال کیا ہے؟ اور کیا تم یہ بتانا پسند کرو گی کہ اس معاملے میں تمہاری کیا حیثیت ہے اور تم کون ہو؟ اس نے پہلی بار غور سے ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ٹائیگر اپنی مخصوص تربیت کے زیر اثر فوری طور پر ایسی شخصیت اختیار کر چکا تھا جس کے سامنے نسوانیت ہمیشہ تسخیر ہو جاتی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ جولی کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا ہے اور وہ اس کی زہرناک شخصیت میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر دل مول لینے والی مسکراہٹ آ گئی۔ میں وہ آدمی ہوں جس کے سامنے تمہارے شوہر نے اقبال جرم کیا ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ جولی نے ایک طویل سانس لی۔ وہ احمق، گدھا، ذلیل۔ اس نے ایک ہی سانس میں اپنے شوہر کو بری طرح کوس ڈالا۔ پھر جیسے ہی اس کی ہستی آنسو بھری آہوں میں زیر لب آئی، وہ اپنا ضبط اور سکون کھو بیٹھی۔ وہ ہچکچاتی رہی، روتی رہی اور بڑبڑاتی رہی، احمق، گدھا، ذلیل۔ ٹائیگر نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے جولی کی سخت گیری کے بارے میں جو اندازہ لگایا تھا وہ حقیقت سے کافی زیادہ تھا۔ وہ عورت کی اصلی اور نقلی آنسوں میں فرق جانتا تھا۔ اس نے جولی کے بارے میں اپنے خیال پر نظر ثانی کی تو محسوس ہوا کہ وہ ایک عام سی عورت ہے، نرم و نازک اور آسانی سے حسب منشا حالات کے مطابق ڈل جانے والی عورت۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جولی کو یہ نہیں بتائے گا کہ اس کا شوہر ہلاک ہو چکا ہے۔ جولی نے ٹیشو پیپر سے اپنی آنکھیں اور رخسار پونچھنے کے بعد خود کو سنبھالا اور بولی، اگر تم رات بھر مجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہو تو تمہیں میرے لیے ایک سینڈوچ خریدنا پڑے گا۔ بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا، لیکن تمہارے شوہر کو تو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ بیچارے ہنگری کو بلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو مر چکا ہو اور ایک باری برکم لاش تلے دبا ہوا ہو، ایک سرما مہر تابوت کی تہ میں لپٹا ہوا ہو، اسے بلا کسی معاملے میں کیا اعتراض ہوگا؟ فرض کرو کہ اسے کوئی اعتراض ہوتا ہے تو تم کیا کرو گے؟ وہ کافی ہاتھ چٹ آدمی معلوم ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے معاملے میں کافی نرم ہوگا۔ بے شک وہ میرے معاملے میں موم کا آدمی ہے۔ دیکھو مسٹر میگزین رائٹر، میں نہیں جانتی کہ تمہارا ادارہ اس قسم کی تحقیقات پر لکھے گئے آرٹیکلز پر تمہیں کتنا معاوضہ دیتا ہے، لیکن میں بھوک برداشت نہیں کر سکتی اور ہمیشہ بہترین کھانا کھاتی ہوں۔ تمہیں اس سلسلے میں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں تمہارے لیے پورے مہینے کی تنخواہ بھی ایک نشست میں خرچ کر سکتا ہوں۔ تو پھر میں محض ایک سینڈوچ پر اکتفا کرنے کی بجائے ڈنر لینا پسند کروں گی، ایک بہترین ڈنر۔ چلو جہاں تم پسند کرو، ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بینک سے نکل کر جولی کی رہنمائی میں ٹائیگر جس ہوٹل میں داخل ہوا وہ اس علاقے کا سب سے مہنگا ہوٹل تھا۔ یہ ہوٹل شہر سے باہر ایک پرسکون علاقے میں واقع تھا اور اس کی تعمیر میں کجلائے کوئلے سے بنی ہوئی اینٹیں استعمال ہوئی تھیں۔ وہاں میزوں کی بجائے مہاگنی کی لکڑی سے بنے ہوئے شاندار کیبن تھے اور ایسی روشنیوں کا بندوبست تھا جنہیں بجھا کر لوگ ایک دوسرے سے منقطع ہو سکتے تھے۔ یہاں جوڑوں کو ہر طرح کی تنہائی میسر تھی۔ یہاں آرڈر پر دنیا میں کھائے جانے والے تقریباً سارے ہی کھانے تیار کیے جاتے تھے۔ جب وہ ایک پرسکون کیبن میں بیٹھ گئے تو جولی نے اپنے لیے بہترین ڈنر کا آرڈر دیا، جبکہ ٹائیگر نے صرف سادہ پانی اور سادہ چاولوں کے لیے کہہ دیا۔ لیکن جب چاولوں کی پلیٹ اس کے سامنے آئی تو اس نے صرف گھونٹ گھونٹ کر کے سادہ پانی ہی پیا اور چاول آخر تک یوں ہی رکھے رہ گئے۔ ڈنر کے ساتھ جولی نے ٹام کولن نامی شراب طلب کی تھی۔ وہ اس کے چند گھونٹ پینے کے بعد میز پر کونیاں رکھ کر ٹائیگر کی طرف جھکتے ہوئے بولی، تمہارے کندھے کو کیا ہوا ہے؟ کیوں، تم کیا محسوس کر رہی ہو؟ ٹائیگر نے چونکے بغیر پوچھا۔ تم اسے عجیب سے انداز میں رکھے ہوئے ہو، جولی نے جواب دیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کندھے میں شدید تکلیف ہو، جوڑوں کا درد ہے، ٹائیگر نے زیر لب کہا۔ حالانکہ اس نے اب تک کوشش کی تھی کہ کندھے کی تکلیف ظاہر نہ ہونے پائے۔ ہنگری نے کراٹے کی تربیت کہاں سے حاصل کی تھی؟
उसने पूछा। वो कई साल से सीख रहा है। तुम जानते हो कि यहाँ इस किस्म की तरबियत गाहों की कमी नहीं है, फिर भी तुम किसी खास स्कूल से तो जरूर वाकिफ होगी। क्या तुम उन तरबियत गाहों के नाम ले सकती हो? नहीं, मैं इस तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देती। मैं नहीं जानती कि किस किस्म की ठोकर लगने से कोई मर्द जामे से बाहर हो सकता है। क्या तुम जामे से बाहर होने वालों को पसंदीदगी की निगाह से देखती हो? जूली खिलखिलाकर हंस पड़ी। नहीं तो, उसने शर्मीले अंदाज में जवाब दिया और गिलास उठाकर अपनी हसीन होठों से लगा लिया। फिर वो गिलास के गोल किनारे के ऊपर से टाइगर की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें यह ख्याल कैसे आया कि बैंक के उन अफसरान को हंगरी ने ही कत्ल किया है? ये बात मुझे खुद हंगरी ने बताई है। ओह, क्या इस तरह कि मैं ही वही शख्स हूँ जिसने इन लोगों को कत्ल किया है और फिर मैं उनकी दौलत लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया? तकरीबन इसी अंदाज में टाइगर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उन पर इस्तेमाल होने वाली ज़रबों के सिलसिले में वो शेखी बिगाड़ने पर उतराया था। मेरा ख्याल है उसने इतना कुछ किया नहीं होगा जितना मुझे बता रहा है। क्या तुमने उसके सामने ये कहा था कि तुम्हें सब कुछ मालूम है? हाँ, टाइगर ने जवाब दिया। फिर उसने क्या रद्देमल जाहिर किया? जूली ने कनखियों से टाइगर के कंधे की तरफ देखते हुए पूछा। यही कि वो कहीं सैरो तफरीह के लिए जा रहा है। बहरहाल, जूली ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, मुझे तुम्हारी एक भी बात पर यकीन नहीं आया। अगर हंगरी को पता चल गया होता कि तुम इस राज से आगाह हो तो वो तुम्हें कभी जिंदा न छोड़ता। मुमकिन है वो मुझसे खौफजदा हो गया हो। मुमकिन है उसकी दानिश में मैं एक ऐसा आदमी रहा हूँ जो ज़रब लगने से जामे से बाहर हो जाता है। टाइगर ने शरीर लहजे में जवाब दिया। जूली ने अपने सुनहरे बालों वाले सर को मनफी जुम्बश दी तो यूं लगा जैसे कैबिन में पिघले हुए सोने की आबशार उतर आई हो। नहीं, हरगिज नहीं, तुम आसानी के साथ जामे से बाहर होने वाले आदमी नहीं लगते। तुम्हें ये बात कैसे मालूम थी कि वो एक कातिल है? टाइगर ने दरियाफ्त किया। ये बात खुद उसी ने मुझे बताई थी। टाइगर इंतजार करता रहा कि वो इस सिलसिले में मजीद कुछ कहेगी, लेकिन जब वो खामोश रही तो उसने एक तवील सांस लेकर कहा, क्या तुम और पीना पसंद करोगी? जूली ने इस बात में सर हिला दिया। उसने ऊपर तले 3 पैग पी लिए। अब उसकी आंखें पहले जैसी शफाफ नहीं लगती थी, बल्कि उनमें धुंध और गुबार का एहसास होने लगा था। टाइगर ने उसे जिस अंदाज में खाते देखा था, उस पर उसे वो कुतिया याद आ गई जो गोश्त के पार्चे अंधाधुंध हलक से उतारती चली जाती हो। यूं लगता था जैसे खाना पीना उसकी कमजोरी हो और वो खाते पीते हुए हर एहतियात बालाए ताक रख देती हो। उस पर टाइगर को हैरत थी कि उसका जिस्म बद्दा और गैर मुतनासिब क्यों नहीं है। खाने के बाद वो कैबिन में पहलू ब पहलू बैठ गए और आहिस्ता आहिस्ता जूली का सर टाइगर के कंधे की तरफ झुकने लगा था। उसकी पलकों पर नींद का खुमार बढ़ता जा रहा था और यूं लगता था जैसे वो जल्द ही बेखबर सो जाएगी। लेकिन टाइगर वहां उसे नींद पूरी कराने के लिए नहीं लाया था। वो बार बार उसे टोका देकर होशियार करता और बातों में लगा लेता। बिलाखिर उसने महसूस किया कि अब जूली के लिए जागना और वहां बैठना महाल हो गया है, तो उसने उसे घर पहुंचाने की पेशकश कर दी, जिसे बड़ी फराख दिली से कबूल कर लिया गया। हो सकता है हंगरी घर वापस पहुंच गया हो। टाइगर ने अपने लहजे में मिठास की मिकदार बढ़ाते हुए कहा, वो मुझे तुम्हारे साथ देखकर भड़क भी सकता है, इसलिए मेरा ख्याल है मैं तुम्हें घर से कुछ फासले पर अलविदा कह दूंगा। नहीं, वो घर में नहीं होगा, वो लड़खड़ाती हुई जुबान से बोली। टाइगर उसे सहारा देकर बाहर ले आया, जहाँ पार्किंग में जूली की शानदार कार मौजूद थी। बैंक से निकलकर वो इसी कार में होटल तक आए थे। जूली अब ड्राइव करने के काबिल नहीं थी, इसलिए टाइगर ने उसे फ्रंट सीट पर बिठा दिया और खुद स्टीयरिंग संभाल लिया। अभी उन्होंने एक फरलांग का फासला भी तय नहीं किया था कि जूली का सर डलक कर टाइगर के कंधे से आ लगा और वो गहरी नींद में डूब गई। अब वो हल्के हल्के खराटे भी ले रही थी, जिस पर किसी ऐसी बिल्ली का गुमान होता है जो धीमी आवाज में खुरखुरा रही हो। जब कार उसके घर के करीब गई तो वो जाग गई। उसकी ख्वाबनाक आंखों में सोच की परछाइयां रक्स कर रही थी। हाँ, मुझे याद आया, वो बारी लहजे में बोली। एक ऐसा आदमी है जिसके साथ हंगरी कराटे की प्रैक्टिस किया करता है, क्या तुम उसका नाम बता सकती हो? हाँ, वेस्ट्रे, फ्रेड वेस्ट्रे, वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोली। मैं उस शख्स से कहाँ मिल सकता हूँ? मैं कराटे के सिलसिले में ज्यादा से ज्यादा मालूमात चाहता हूँ। मैं अभी भी जिस शख्स का नाम ले रही थी उसका ताल्लुक पुलिस से है, गालिबन वो लेफ्टिनेंट है। मेरा ख्याल है एक बार हंगरी ने तज़किरा किया था कि वो ट्रेनिंग स्कूल में पुलिस वालों को तरबियत देता है। टाइगर ने ज़ेरे लब वो नाम दोहराया। जूली पर एक बार फिर नींद का गलबा हुआ और उसका सर टाइगर के शाने पर डलक गया। वो एक मर्तबा फिर गहरी नींद में डूब गई। टाइगर दांतों पर दांत जमाने के लिए मजबूर हो गया। जूली जिस कंधे पर सर रखे हुए थी उसमें अब भी शदीद दर्द था और सर रखने की वजह से उस पर जो बोझ पड़ रहा था इससे शाने में दर्द की लहरें दौड़ने लगी थी। चंद लम्हे टाइगर साकत बैठा इस तकलीफ को बर्दाश्त करता रहा,
پھر اس نے دائیں ہاتھ سے جولی کا سر اپنے کندھے سے ہٹا کر کار کا دروازہ کھولا اور نیچے اترایا۔ اس نے سوئی ہوئی جولی کو سنبھالا دیا اور اسے لے کر زینے کی طرف چل دیا۔